بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آخون زیادہ دین محمد کا اسلام قبول کیجیے. بہت اچھا لگتا ہے. میں رب العزت کی محبت میں پیار میں کر رہا ہوں. میرا اللہ مجھ سے راضی اور رسول راضی اور اللہ میری گفتگو سے میرے عمل سے دنیا جہان کے لیے بہتری کرے. اللہ کرے کہ سب کے لیے میرا جو کچھ میں کر رہا ہوں ان کے لیے اس کا فائدہ مند ثابت ہو. سب سے میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور دنیا جہان میں اس کو پھیلا دیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. میرا ایڈریس نوٹ کر لیں. کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چلوں گی ساتھ ہی گلی میں ہے, کونے میں سلانی والے ہیں, سینٹر میں آؤ گے, وہاں نیچے بورڈ لگا ہوا ہے دروازے کے اوپر الحاج اخون زرادین محمود کا, اس کے ساتھ ہی سیڑھی اوپر چڑھ رہی ہیں, اوپر آ جائیں. میزدان فلور ہے, میزدان فلور ہے. آج کا پروگرام دعا پہ ہے. میں دعا کی اتنی بہت خاص بات کرنے لگا ہوں کہ ہم شاید اگر میں مغالطہ نہیں ہے تو شاید 90% سے زیادہ لوگ دعا کے بجائے وہ بدعا دے رہے ہوتے ہیں, اور سب اس کو آمین کہتے ہیں, اور سب پہ بڑا غرق ہوتا رہتا ہے. اب دعا کیا چیز ہے؟ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ ہماری مشکلیں آسان کر. یہ آپ اپنے آپ کو بد دعا دے رہے ہیں. مشکل آسان ہو گئی, وہ دوبارہ آ گئی, پھر مشکل آسان ہو گئی, پھر دوبارہ ہو گئی. اب دعا کیا ہے؟ یہ تو بد دعا ہے نا. اب دعا کیا ہے؟ یا اللہ ہماری مشکلیں ختم کر. مشکلیں ختم ہوئی, جان چھوٹ گئی, آپ اپنی زندگی میں آ گئے. آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اولادوں کی شادیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے, دعا ہوگی, لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ جہاں پر میری اولاد جائے, میری بیٹی جائے, میری بیٹی دوسروں کے لیے اچھے ہوں, دوسرے میری بیٹی کے لیے اچھے ہوں, جو میرے گھر میں بیٹی آئے ہم اس بیٹی کے لیے اچھے ہوں, جو ہمارے گھر میں آ رہی بہو بن کے, اور وہ ہمارے لیے اچھی ہو. سارے خاندانوں میں اتفاق, محبت ہو, نفرت ختم ہو, کبھی برائی نہ پیدا ہو, کبھی ناچاکی نہ پیدا ہو, اور اس کے ساتھ قوت برداشت بھی بہت ضروری ہے. اب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشکل آسان کی دعا مانگی جاتی ہے, لیکن وہ کہاں مانگی جاتی ہے؟ صرف مرنے والے کی دعا مانگی جاتی ہے, یا اللہ یہ شخص سکرات پہ کرب میں اس کی مشکل آسان کر دے کہ اس کی روح اس سے اللہ کو جائے. دعا اس کو مانگی جاتی ہے, مشکل آسان کرنی صرف یہاں مانگی جاتی ہے. آپ اپنی زندگی میں جتنا بھی دعائیں مانگتے ہیں آپ سوچ کے مانگا کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بھی جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, جو مطلب مبارک میں دیکھتا ہوں, جو امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اللہ مان اللہ فیس, اللہ مان اللہ فیس, اللہ مجھے معاف فرمائے, کہ وہ ٹوٹل بدعا جس سے دیر سے کہتے ہیں آمین یوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ رب العزت کی دعا قبول نہیں کرنا. اللہ تو سب پہ رحمت والا معاملہ کرنا, اللہ سب کے لیے اچھائی والا, سب حفاظت والا معاملہ کرنا, اور سب کے لیے تو وہی دعا ہوتی ہے جو رٹی ہوتی ہے, وہ اس سے وہ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو نہیں پتہ کہ انجام غلط ہے. انجام غلط ہے. ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں بہت کچھ سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن بہت سی جگہ بہت زیادہ غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں. جب دعا مانگتے ہیں کہ یا دعا مانگتے مانگتے گناہ شروع ہو جاتا ہے. وہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اب میں گناہ بیان کرتا ہوں. اللہ تو فلانے کا بیڑا غرق کر, اللہ تو فلانے کا یہ کر دے, اللہ تو فلانے کا یہ کر دے. یہ دعا مانگ رہا ہے, مانگ رہی ہے, اور تمہارا دونوں, لیکن دوسرے کے لیے برائی پیدا کریں, لیکن اس کو نہیں پتا وہ اپنے لیے گڑھا کھود چکے ہیں. میری اس گفتگو کو 100 دفعہ سننا. جب میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ مجھے انصاف چاہیے, کسی اور نے کہا, میں نے غلطی کر دی. کیا غلطی کی؟ اللہ مان الحفیظ, میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. جب میں نے اللہ سے انصاف مانگا تو سب سے پہلے میری زندگی جو گناہ ہے وہ میزان پہ آ جائیں گے. میں نے زندگی میں کیا کچھ کیا آپ سے بعد میں پوچھا جائے گا. اس طریقے سے ہر بدعا دینے والے کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کی ساری برائیاں, ساری چوریاں, ڈکیتیاں, برائیاں, بد زبانیاں, بددعائیں میزان پہ آ جائیں گی. جو جس کے لیے بول رہے ہیں مجھے اللہ تو انصاف چاہیے, اس کا بیڑا غرق کر, اس کا بیڑا غرق ہو نہ ہو وہ دور کی بات ہے, لیکن یہ دعا مانگنے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے دوسرے کے لیے برا چاہا, اس کے ساری زندگی اعمال نامے میزان پہ آ گئے. اب اس پہ ہوتا ہے کہ یہ کیا صورتحال بننی ہے کہ جس کے لیے بدعا دی ہے وہ گناہ گار ہے یا نہیں, اور جس نے بدعا دی ہے وہ کتنا نیک ہے, وہ کتنا گناہ گار ہے, وہ بھی دیکھا جائے. جب اس کی تباہی پھیلتی ہے تب اس سے تب بھی سمجھ نہیں آتی, جب کہتا ہے اللہ مجھے انصاف چاہیے, اللہ اس کا بیڑا غرق کر. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ان سے بچو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ کفر ہے. آج تک ہم بچپن سے لے کے آج اس عمر تک میں دیکھ رہا ہوں, میں نے مسجد میں نمازیں, بہت مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں, لیکن کئی میں نے علماء کو بدعائیں دیتے دیکھا ہے, لیکن کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوا. آج تک کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوا. کتنے ملکوں کو بدعائیں دی, کتنے لوگوں کو بدعائیں, لیکن وہ سب اپنی جگہ پہ قائم رہے. تو آپ بتائیں جنہوں نے یہ بدعائیں دی
ان کا کیا حال ہوگا؟ روز محشر ان کا انجام بھیانک ہے۔ میری اس بات سے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، بے حد تکلیف پہنچے گی، لیکن میری بات غلط نہیں ہوئی۔ آپ ہمیشہ دوسروں کو دعا دیں، چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہیں ہے، آپ کا مخالف ہی کیوں نہیں ہے، اس نے ظلم کیا، یا اللہ اس میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ میں یہ آپ پہ سپورٹ کرتا ہوں، میرے رب اس کا جواب تو خود دے، میرے رب اس کا جواب تو خود دے، میرے رب اس کی کیا نام ہے، اسے ظلم، اس کی برائی کا جواب تو خود دے۔ سبحان اللہ، جب اللہ سے جواب آتا ہے نا، اس کی آواز نہیں آتی، جو تباہی پھیلتی ہے کوئی کھاتا نہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک وقت تھا کہ ایک ٹی وی چینل میں مجھے بلایا گیا، اور 3 مہینے تک وہ اللہ رسول کے واسطے دیتے رہے کہ اللہ کا واسطہ تم آ جاؤ، ایک دفعہ پروگرام کرو، دنیا کو سننا چاہتی ہے، آپ سے لاکھوں لوگوں نے شفا پائی ہے، تو آپ اللہ رسول کے واسطے تو آ جاؤ۔ میں چلا گیا، اللہ رسول کے واسطے دیے اور میں چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا وہاں انہوں نے میرے خلاف ایک جال بچھا کے رکھا تھا۔ انہوں نے جب باتیں کی، میں نے کہا حیرت ہو رہی تھی، انہوں نے سامنے اداکاریں بٹھا دی، یہ اداکار ہیں جی، ان کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں نے پانی پڑھ کے میں نے کہا جی اگر 2 باتیں ہیں، اگر بیمار ہیں تو شفا پا جائیں گے، اگر اداکاری کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ایک خاتون تھی، وہ میرے ٹی وی پروگرام کر چکی ہے، اس کا 10 منٹ کی کال 15 منٹ کی اس کی تھی، پھر یہ بھی ڈاکٹر ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی کال آئی، طوفان بدتمیزی انہوں نے کی۔ میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے تم عبرت کا نشان بنو گے، میں نے رب کو گواہ بنایا، اللہ گواہ ہے آپ عبرت کا نشان بنو گے، دنیا دیکھے گی۔ میرے پاس یہاں پر کئی وکیل آ گئے، انہیں بولا جی یہ ہم نے پروگرام دیکھا ہے، آپ وکالتوں میں سین کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اوپر کیس بھیج دیا اللہ کے پاس، میں یہاں کروں سین کرنے مجھے کیا فائدہ؟ دیکھنا یہ قدرت کا کیا جواب ہے۔ میرے رب نے اس کو وہ حشر کیا ہے کہ آج تک نشر ہو رہا ہے۔ وہ جو پروگرام انہوں نے میرے خلاف کیا تھا، وہ میرے خلاف نہیں ہوا، وہ قرآن کے خلاف ہو چکا تھا، قرآن کی توہین کی تھی ان لوگوں نے، اور میرے رب نے ایسی بربادی کی آج تک وہ لوگ سنبھل نہیں پائے۔ میں آج بھی وہ سن رہے، مجھے معلوم، وہ جانتے ہیں کہ میں کون بول رہا ہوں۔ اگر ان کو شوق ہو، وہ دونوں ڈاکٹر ہیں، میں شوق کے میں دعویٰ کہتا ہوں وہ میرے پاس آئیں۔ جن لوگوں میں میرے پاس علاج ہوا ہے، کم از کم 20 لوگوں میں علاج کر لیں، میرا وعدہ ہے کہ میں ان کے ہاتھ چوموں گا، میرے رب سے وعدہ ہے ان کے میں ہاتھ چوموں گا۔ 20 لوگوں میں علاج کر کے دکھا دیں، جو میرے پاس علاج لاکھوں لوگوں کو ہوا ہے، اس میں سے کچھ مریضوں کو میں ان کے حوالے کرتا ہوں، علاج کر کے دکھا دو، وہ بولتا ہے ہمارے پاس کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ کیا آپ پاس کیا ہے؟ صرف زبانی جمع خاچ اور ٹرے مارنا۔ یہ میری ویڈیو لمبی ہے، لیکن اس کو 100 مرتبہ دیکھنا، آپ کو بڑے کام آئے۔ تو جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ دونوں ڈاکٹر ہیں، اور جس نے یہ پلان بنوایا تھا تو وہ ساری پوری ایک ٹیم ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد سے ان کو میں نے تباہ و برباد دیکھا، آج تک آباد نہیں دیکھا، اور یقین ہے تو آئندہ بھی وہ برباد ہی رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے کلام کی، قرآن کی توہین کی۔ اگر یہی کام، یہی چیز اگر کوئی غیر مسلم کر چکا ہوتا تو اس کے گھروں کو آگ لگا دی ہوتی، لیکن نہیں، مسلمان کرے اور نامی گرامی ہو تو ہر گناہ جائز ہے۔ پروگرام کے آخری صرف پڑھتے ہیں، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی مکمل شفا میرے پاکستان اسلام ساری کرنا، وہ ساری کرنا انسان ملک اسلام پاکستان تابع جادو کرنے کا مکمل شفا میں یار انسان یار ماتا چھوڑ، دوبارہ پکڑو، چھوڑ، دوبارہ پکڑو، فرش ہے تمام لوگ، چھوڑ، دوبارہ پکڑو، چھوڑو۔ آخری ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو، خاص طور پہ غیر مسلم کو بھی، جو لوگ جن جادو کے چکر میں رہتے ہیں نا وہ ہمیشہ برباد رہتے ہیں، جو اللہ کی طرف جاتے ہیں نا وہ ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ اتنا سبق بہت بڑا ہے، آپ اللہ کی طرف جاؤ گے آباد ہو جاؤ گے، آپ جادوگروں کے چکر میں رہو گے، نجومیوں کے چکر ہو گے، برباد ہو گئے۔ کیونکہ جو میرے سامنے زندگی ہسٹری ہے، جن لوگوں نے نجومی سے یا جادوگر جو کام کرا ان کا میں نے وہ برا انجام دیکھا ہے۔ اللہ مانا انشاءاللہ اگلے کسی قرآن میں جادوگر کا انجام بتاؤں گا، اور جس پہ جادو ہوا تو موت کے منہ سے واپس آیا، ایک نہیں ہزاروں ہیں، لیکن ایک شخص کا میں بتاؤں گا کہ جس کے اس کے سگے بھائی نے بھائی پہ کام کروایا تھا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ماں میں فرمائے